الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات. تھوڑی آواز کھولو، آواز کھولو. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاری انت ولیہ ووسیہ واخیہ فی الدنیا والآخرہ. صلوات اتنی بلند پڑھے کہ آپ کی صلوات میں کے شامل ہو جائے. صلی اللہ. حاضرین گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل با، عزیزان نظم کربلا، لاکھ شکر سوات اللہ کا جس نے وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ میرے 5 اشرے میں نے وعدہ کیا تھا اپنے بھائی سے کہ میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوگا، لیکن انہوں نے آدھا گھنٹہ مجھے منبر پاک لیٹ دی. خیر کوئی بات. اللہ کی اس کائنات میں شاہ صاحب میں نے آپ کو 6 محرم آپ کے پاس پڑھی تھی، مجھے یاد ہے. اللہ کی اس کائنات میں، روح زمین میں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی خدا یاد آئے اسے میراری کہتے ہیں. کیا بات. پاک بی بی آپ کو سلامت، جناب سیدہ آپ کو سلامت. میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، دین جھگڑے کا نام نہیں ہے، دین لڑانے کا نام نہیں ہے. ہمارے ممبر سے ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، اس ممبر سے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ ہمارے پاس کل ایمان ہے. آئے ہائے ماشاءاللہ، آپ کو اتنا بولنا کافی ہے. ہمارے پاس بھائی کل ایمان ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے. جناب سیدہ آپ کو سامنے، پاک بی بی آپ کو سامنے. میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نے فرمایا، میرے رسول نے فرمایا، وہ میرا رسول جس کے ہونٹوں کی جنبش کا نام قرآن کی آیت بنتی ہے، اس میرا نبی نے فرمایا یعنی تو اللہ کا ولی ہے، میرا بھائی ہے، یعنی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا. آؤ میں حافظ آباد کے تاریخی سانگڑا ہل کے قریب چیلنج کر رہا ہوں. 70 مرتبہ نبی نے فرمایا یعنی تو مجھ جیسا، میں مذہب بدل دوں گا اگر ایک مرتبہ بھی علی نے کہا ہو کہ میں نبی جیسا. تو جب کعبے میں آنے والا علی نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں، تو صدقہ کھانے والوں کو کس نے حق دیا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، بسم اللہ. حیدری مختوم آپ کو سلامت، بلندر سلوات پڑھیے. پاک بی بی آپ سلام علیکم. میری پاک شہزادی آپ کو سلام علیکم. بابا جی جی بسم اللہ. پاک بی بی آپ کو سلام علیکم. آپ کی محبتوں کا شکر گزار. نہ میں نے کبھی جھڑکی دی ہے، نہ میں نے کبھی دفتر کی باتیں کی ہیں. یہ ممبر پاک مقدس ہے، اس پر دل سے مولا کا ذکر کریں. میرے رسول نے فرما دی. اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وما محمد الا رسول. ضروری کہ میں ہر بات چیخ کے کروں. میرے حبیب آپ صرف محمد نہیں، رسول ہی رسول ہیں. ہائے ہاں، آپ صرف محمد نہیں، رسول ہی رسول ہیں. اب جو نبی فیصلہ کرے وہ نبی کا ذاتی فیصلہ نہیں. میں پھر 4 آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ شیعوں کا خطیب آیا تھا جوش میں نعرے لگوا کے چلا گیا. ثبوت نہیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ فرماتے قسم ہے تارے کی، جب وہ ٹوٹا میرا صاحب نہ بھولا، نہ نسیان ہوا، نہ ہذیان ہوا، اور اس وقت تک ہونٹ نہیں ہلاتا جب تک میری وحی نہ جائے. کیا بات، آپ کا اتنا بولنا کافی ہے. اس وقت تک ہونٹ نہیں ہلاتا جب تک میری وحی نہ آ جائے.
جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں نے ہاتھ جوڑے، مخدوم آپ کو سلامت کے لائیو چل رہی ہے مجلس بات. جو بندہ کہتا ہے نا مجھے بولنا نہیں آتا، علی اتنا بڑا کریم ہے، گھروں تک بولتے نہ جاؤ تو میں علی علیہ السلام کا نوکر ہی نہیں ہوں. مجھے قسم ہے سیدہ کی پاک چادر کی، پوری کائنات کا علم جس کے اندر ہو اسے قرآن کہتے ہیں، قرآن جس کے قلب میں ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ہائے 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 کا جو ہے نا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. آپ اپنے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آمنہ کے پاک چاند، یہ خاموشی نہیں ہے، آمنہ کے پاک چاند، حسنین کے پاک نانا، سیدہ کے پاک بابا، آپ کا دل ہے کیا؟ آپ کا دل ہے بولیے گا ورنہ میں نے زحمت نہیں. آپ کا دل ہے کیا؟ پوچھے رسول اللہ سے. چھوڑو شیعہ مولوی کیا کہتے ہیں، سنی عالم کیا کہتے ہیں، دیوبندی عالم کیا کہتے ہیں، رسول اللہ سے پوچھے سب بھائی. یا رسول اللہ آپ کا دل ہے کیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا قلب ہے. قرآن نے کہا ہم نے یہ قرآن رسول کے قلب پہ نازل کیا، تو جو قرآن کا منکر ہو اس پہ بھی لعنت، جو بطول کا منکر ہو ہائے 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 تو جو ہے نا. اللہ اکبر. کیونکہ قرآن نہیں، آپ غور کریں، قرآن شامل ہے. جناب سیدہ سورہ کوثر ناطق ہے. پتہ نہیں کو غور فرمائے نبی کے دل پہ قرآن نازل ہوا. اب دل ہے قرآن، قرآن ہے سیدہ. کیا سیدہ دو سید خاموش ہے تو مجھے قبر کا تو خیر. بڑی تھوڑی بڑا آواز رکھو لے مولا کو سلامت. بہت بڑا جملہ ہریہ کر رہا ہوں. کائنات میں کوئی ایسا عصمت کا جوڑا دیکھا ہے کہ شوہر ساقی کوثر ہو، زوجہ سورہ کوثر ہو؟ ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اللہ اکبر. جناب سیدہ سلامت نعرہ تکبیر. لوگ بعد میں اعتراض کر دیتے ہیں نا جی شیخ یا علی کے نعرے لگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اتنی برات صلوات پڑھی علی محمد پاک. شوہر ساقی کوثر، زوجہ پاک سورہ کوثر. پتہ نہیں کو غور کر رہا کریں. سیدزادو خدا کی قسم دل بنایا ہے تو میں جی بسم اللہ پاک مخدوم آپ کو عزت عطا فرمائے. لے جی نیاز مولا کی دل بنایا ہے تو میں یہ فکرہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ سیدزادہ میں نے آپ کی دعا سے اس ٹرانسمیشن رمضان میں یہ جملہ آن ریکارڈ کہا ہے. میں نے کہا اللہ نے سیدہ کو اتنی عزت اتنی عصمت عطا کی ہے کہ ہم لفظوں کے غریب ہیں. ایک ہی وقت میں جس کی حویلی سے ختم نبوت، ولایت اور امامت کے سورج طلوع ہو اسے بطول کہتے ہیں. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. شاید میں نہیں سمجھا سکا. ایک ہی وقت میں جس کے آنگن سے ختم نبوت، ولایت اور امامت کے چاند طلوع ہوں اسے آقا زادی سیدہ کہتے ہیں. جو اب تک نہیں بول سکا اگلا جملہ سنیے. سیدہ کس ذات کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ سے بندگی کا رشتہ. تھوڑا بولے گا تھوڑا بولے گا. لا الہ الا اللہ سے بندگی کا رشتہ. محمد رسول اللہ سے بیٹی کا رشتہ. علی ولی اللہ سے زوجہ کا رشتہ. ہائے 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 کوئی ہے سمجھنے والا؟ اب روک رہا ہوں اب روک رہا ہوں. یہ تو آپ کی محبت تھی نا کہ اتنا آپ بولے. میری مخدوم آپ کو سلامت کی. میں چلا بھی جاؤں گا اگلے سال تک اگر انشاءاللہ در و دیوار سے علی علی نہ ہوتی رہے تو میں بی بی کا نوکر ہی نہیں. میں اپنے آپ کو فخر سمجھتا ہوں جب میں کہتا ہوں میں بی بی کا نوکر ہوں. لوگ علامت رکھتے ہیں اس دروازے پر امیر بن کے نہ آنا، مقدر غریب ہو جائے گا. ہائے 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 پھر سمجھائے کہ نہیں شبرا؟ ہمیشہ فقیر بن کر آنا. اس دروازے پر تو جبرائیل فقیر بن کر آئے.
نہیں غور فرمایا جناب سیدہ آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے لا الہ الا اللہ سے بندگی کا رشتہ کنیز خدا پاک محمد رسول اللہ سے بیٹی کا رشتہ علی ولی اللہ سے بودو زوجہ کا رشتہ تو پھر سید ایک امتی نہ بولے مولا کی قسم ناراض نہیں ہوگا سید خاموش ہے تو مجھے دکھ ہوگا تو مجھے کہنے دو پورے کا پورا کلمہ جس کا رشتہ دار ہو ہائے 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 جس کے رشتوں کے بغیر ہائے ہائے اللہ اکبر پتہ نہیں میں سمجھا سکتا ہوں جس کے رشتوں کے بغیر کلمہ مکمل نہ ہو. اگلا جملہ اس سے وزنی نہ ہو تو پھر میں نے بی بی سے بھیک نہیں مانگی. میری بیٹیوں فضائل ضرور سننا میری آقا زادی کے مگر سروں سے چادر نہ اترے کیونکہ میں آقا زادی کا ذکر کر رہا ہوں. جناب سیدہ آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی دے. اللہ سے بندگی کا رشتہ مصطفیٰ سے بیٹی کا رشتہ علی ولی اللہ سے زوجہ کا رشتہ تو تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئی بطول کے ذات کو کہتے ہیں جس کے رشتوں کے بغیر کلمہ مکمل نہ ہو اس کا حق مانے بغیر تو مومن کیسے ہوگا. ہائے 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 زبان کے ساتھ دل والا زمین بولی سمن والا نعرہ حیدری اتنی بلند سوال پڑھ لینا پاک بی بی آپ کو سامنے جناب سیدہ آپ کو زندگی یا علی یا علی یا علی مدد. بسم اللہ ایک اتنی بلند سلوات پڑھے کہ ذاکر میں تشریف لے. بسم اللہ آؤ میرے بیٹے ذاکر حسین مولا زندگی صحت سلام توجہ ہے جی جس کے رشتوں کے بغیر بسم اللہ کلمہ مکمل نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں جس کی اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں پڑھنا رسول اللہ چاہ رہا تھا لیکن سلام ہو میرا بی بی کے پاکیزہ نالین اقدس کی خاک کو جنہوں نے شاید میری تقریر کا رخ موڑ دیا. خدا کی قسم بندہ خاموش رہا مجھے دکھ ہوگا. میری بیٹیوں دعائیں مانگ لو دعائیں پوری نہ ہو میں علی کا نوکر ہی نہیں ہوں. پوری کائنات جس کی چادر کے نیچے آئے اسے میرا رسول کہتے ہیں. رسول جس کی کتاب میں ہو ہائے 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 تو یہ بولنے والا اللہ 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 اللہ. میں بڑی مشکل سے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ پاک بی بی آپ کو سلامت. کبھی کبھی ایسی کیفیت آتی ہے حسین کے ذاکروں پر جب وہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے وہ آقا زادی کے اذن سے پڑھتے ہیں. میرا خیال ہے میری محبت میں کمی رہ گئی آپ نے غور نہیں فرمایا. جس کی چادر کے سائے کے نیچے پوری کائنات سانس لے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں اور جس کی پاکیزہ کسا کے اندر رسالت بھی آئے امامت بھی آئے ولایت بھی آئے. صلوات پڑھی علی محمد پر. بسم اللہ بسم اللہ نہیں صلوات اپنا آہستہ پڑھیے بلند تر صلوات جی بسم اللہ. ایمان سے بتاؤ ایمان سے بتاؤ یہ چادر ہے مجھ جیسے ادرا سے خطیب کی ہے پسینہ ہے پسینہ پوچھ مجلس پڑھنے کے بعد گلے سے لپیٹ توجہ ہے نا کوئی اہمیت نہیں کوئی اہمیت. ہاں علم عباس کے ساتھ جو کپڑا لگا ہوا ہے نا اس کی اس کے ساتھ تشبیہ دینا حرام. وہ عباس کے علم کا کپڑا ہے. سید میں آپ پہ قربان جاؤں مجھے نہیں پتا بانی مجلس نے کتنی محبت سے یہ صف ماتم بچھایا ہے کہ ایک پہ ایک جملہ آ رہا ہے جب بول گیا یقین کرو اس کا بول بالا ہو جائے گا. مولا کے صدقے میں سیدہ وہ ذات ہے جس کی چادر کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہائے 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 تو یہ بولنے والا بار بار میں نے قسمیں نہیں اٹھانی. اور بولو کبھی کسی کا لباس بھی حدیث ہوئے نہیں غور کیا. حدیث کسا چادر والی حدیث چادر والی حدیث
اچھا ذرا غور فرمائے گا، چادر میں کون ہے؟ میں نے کبھی گھڑی نہیں دیکھی، میری مجبوری ہے۔ چادر میں کون ہے؟ جناب سیدہ شہنشاہ کائنات مولا رسول اللہ، شہنشاہ ولایت مولا علی علیہ السلام، اور پوری کائنات کے سردار جناب حسن اور حسین۔ اب اللہ تعارف کیسے کروا ہے؟ اللہ نے تو نہیں کہا اس میں نبی ہے، تھوڑا بولیے گا بسم اللہ جی، اس میں نبی ہے، نبی کی بیٹی ہے، نبی کا بھائی ہے، نبی کے نواسے، نہیں کہا۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ اس میں علی ہے، علی کا آقا، علی کی زوجہ، علی کے بیٹے۔ تو جو ہے ہر چیز تو میرے رسول سے شروع ہے۔ تصور، اللہ زبان میں تاثیر دے، ہر چیز تو میرے رسول سے شروع ہوئی ہے۔ یا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اچھا جبریل روز آتا ہے نا دہلیز سیدہ پہ، میرے نبی کے پاس پتہ نہیں کتنی مرتبہ آتا ہے، تو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ جبریل تعارف کروائے۔ نہ رکے 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 رک جائے۔ یہ بچہ اٹھا اور اس نے مائک پہ آ کر کہا اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد کرامت عباس حیدری پڑھے گا۔ اچھی بات ہے، بچہ ہے، اللہ سے زندگی دے، لیکن پیچھے ایک سید زادہ تشریف تھا، انہوں نے معقول نہ سمجھا کہ بھئی کچھ نہ صحیح خطیب آل محمد تو ہے، وہ تشریف لائے اور مجھے کہا ایک منٹ علامہ صاحب یہ بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں تھا بھائی خطیب آل محمد کرامت عباس حیدری آئے، تو جب سید تعارف کروائے گا تو میری عزت میں اضافہ ہے نا، بولو تو صحیح نا، نہیں غور کیا آپ نے؟ اللہ نے خود کہا جبریل تو سوال کر، من قاتل کے ساتھ، شاید میں نہیں سمجھا، جبریل تو سوال کر، جس کے حکم کے بغیر نبی نہیں بولتا۔ جبریل نے اپنی مرضی سے پوچھا، جبریل نے پوچھا، ہائے ہائے ہائے، کیوں؟ جبریل جانتا نہیں تھا مگر حکم اتنا تھا۔ جبریل نے کہا اللہم ربی من تحت القصا، اے میرے پالنے والے رب چادر کے نیچے کون ہے؟ اب زبان نہ رکھنے والے خالق کی آواز آئی۔ یار ہم سمجھ نہیں رہے، مولوی کہتا ہے نا اللہ کی زبان نہیں، اللہ کی آنکھیں نہیں، اللہ کا چہرہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ، تو اس میں فاطمہ ہے، وَأَبُوهَا، اس کا باپ ہے۔ آئے نہ صبر کائنات کہا، نہ فخر موجودات، نہ کونین کعبہ، بے شک میرے نبی کا رتبہ سب سے بلند ہے، میرا یہ عقیدہ ہے۔ اس میں سیدہ ہے، سیدہ کا باپ ہے، سیدہ کے بیٹے ہیں، سیدہ کا شوہر ہے۔ جو بندہ چپ رہا شالیمار کی طرح گزر جاؤں گا، علی والوں بیدار ہونا، اللہ نے بتا دیا اہل بیت مصطفیٰ کے رشتہ داروں کو نہیں، زہرا کے رشتہ داروں۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کون سمجھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ جناب سیدہ آپ کو سلام علیکم۔ بھائی بتائیں یہ میں تعارف کروا رہا ہوں، کوئی شیعہ خطیب تعارف کروا رہا ہے، کوئی اہل سنت بھائی کروا رہا ہے، کوئی اہل حدیث کروا رہا ہے، کوئی مفسر، کوئی علامہ، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اس میں سیدہ ہے، میں بی بی کا نام نہیں لیتا، اس میں سیدہ ہے، سیدہ کے باپ ہے، سیدہ کے بیٹے ہیں، سیدہ کا شوہر ہے۔ اچھا ایک فیصلہ لینا ہے، اگر آپ نے قبول کیا تو بھی بسم اللہ، نہ کیا تو بھی بسم اللہ، چھوڑے یہ بحث صحابہ افضل ہیں یا آل محمد، یہ بحث بنتی نہیں، سید بولو سے یہ بحث بنتی نہیں ہے۔ جب یہ بنتی نہیں تو بیان کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کے احترام اپنی جگہ، لیکن آپ کرامت عباس حیدری سانگلہ ہل میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہے جن کے جنت میں کھڑا، جن کے جنت میں کھڑا انہیں صحابہ کہتے ہیں، جن کے گھروں میں جنت ہو انہیں آل محمد۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ فیصلہ کر دیا بھئی میرے نبی کے پاک صحابہ اور جنت میں نہ ہوں۔
اچھا جو اب تک نہیں سمجھ سکا، میں کبھی حکمت سے کام نہیں لیتا، عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہوں. جن سے بطور راضی ہو اور ان کے گھر جنت میں نہ ہو، ہائے ہائے ہائے، جن پہ رسول راضی ہو اور ان کے گھر جنت میں نہ ہو، جن پر حسنین راضی ہو ان کے گھر جنت میں نہ ہو، کس کی جرت ہے؟ صحابہ اسے کہتے ہیں جن کے جنت میں گھر ہوں. آل محمد انہیں کہتے ہیں جن کے گھروں، بولو اوشا، جن کے گھروں میں جنت ہو. توجہ، جو نبی کی سواری بنے، اب تھک گئے ہو نا، جو نبی کی سواری بنے انہیں اصحاب کہتے ہیں، جو نبی کے سوار بنے اسے اولاد بطول. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. فیصلہ کرو. ایک فکرہ میری مختومہ آپ کو سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. وہ چہرے کھلے رہیں جو میرے علی علیہ السلام کے نام پہ بولتے ہیں. علی علیہ السلام کو سوچا نہ کرو، مانا کرو. کوزے میں سمندر نہیں آتا، قطرے میں سمندر نہیں آتا، صحرا میں آسمان نہیں آتا. عقل کے یتیم ہوں. میں اپنے انداز سے چھوڑا کہتا ہوں، اے جناب خدیجہ سے قرض معاف کرا کر مسلمان ہونے والوں کی اولادوں، ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا اے حمزہ کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھنے والوں، اے رات کے صحرا میں قافلے لوٹنے والوں، پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا آل محمد کیا ہے. اسلام کے لیے پہلا دسترخوان، اسلام کے لیے پہلا دسترخوان جس نے بچھایا اس ہستی کا نام ہے جناب ابو طالب علیہ السلام. رات میں نے لاہور میں جملہ پڑھا، سیدزادہ خدا کی قسم، آپ کی جدہ کی طہارت کی قسم، 5 منٹ سامعین بولتے رہے، یہ ناچیز خاموش رہا. میں نے جملہ کہا ہے کہ آج مجھے پتہ چلا بے وفا کو نمک حرام کیوں کہتے ہیں. ابھی سمجھے، پہلے سنیں، بے وفا کو نمک حرام کیوں کہتے ہیں؟ کھاتا تو وہ روٹی ہے، کھاتا روٹی ہے، لیکن نمک حرام کیوں کہلاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. ابو طالب نے دسترخوان بچھایا اور پورے عربوں کو دعوت دی. حکم اللہ کا تھا، دسترخوان ابو طالب کا. تو میرے پاک اللہ، میرے رحمان اللہ، تجھ سے سوال کرنے کا حق نہیں، اپیل کر رہا ہوں، ذرا مسلمانوں کو بتا تو صحیح، دین تیرے نبی کا، تو نبی کا خالق، تو اسلام کا پہلا کھانا کافر کے گھر رکھا تھا. ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا اسلام کی رگوں میں، میں سید صاحب آپ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ابن حسن بھائی بولا آپ کو زندگی دے. اسلام کا پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں، جو بولا بسم اللہ، جو نہ بولا بسم اللہ، میں ناراض نہیں ہوتا کیونکہ ذکر پاک میرے باپ دادا کا ہے ہی نہیں، یہ آل محمد کا ہے، اور انہوں نے سلیکٹ کرنا ہے کس نے بولنا ہے. ایک نبی کی حدیث سنا دوں، میرے نبی فرماتے ہیں خاموشی عبادت. خاموشی، اس کا جو انکار کرے مرتد ہے، کیونکہ واقع نبی کی حدیث ہے. لیکن پیر ابن حسن، سلام ہو جناب سلمان محمدی کو جنہوں نے مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا آمنہ کے چاند لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیں خاموشی کہاں عبادت ہے. نبی نے فرمایا چالوں میں بیٹھو تو خاموشی عبادت، ہماری ولایت پہ نہ بولو تو منافقہ. ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا اللہ علی کے نام پہ کیسی خاموشی، حق فاطمہ پہ کیسی خاموشی، حسنین کے فضائل پہ کیسی خاموشی. ایک اور حدیث سن لو،
جب حدیث کہتا ہوں تو ظاہر پھر معصوم کی ہوتی ہے. میرے محمد باقر مولا سے کسی نے پوچھا, توجہ خدا کی قسم توجہ فرمائے, پوری تقریر ایک طرف اظہر بھائی, یہ جملہ ایک طرف, آخری جملہ ہے. میرے نبی سے پوچھا سرکار محمد باقر علیہ السلام سے, مولا منافق کسے کہتے ہیں؟ سمجھنا بات کو, منافق کسے کہتے ہیں؟ اب آپ کے جو ذہن میں ہے وہ سرکار باقر نے نہیں کہا, وہ سچ ہے کہ نبی نے فرمایا جو علی سے دشمنی رکھے وہ منافق ہے. یہ حدیث اپنی جگہ ہے. سرکار باقر نے پتہ کیا فرمایا, اور میں قربان ہوں, سرکار باقر فرماتے ہیں جس کے سامنے ہماری ولایت بیان کی جائے انکار نہ کرے, صرف سوچے منافق ہے. ہائے ہائے ہائے, تو یہ بولنے والا انکار نہ کرے, صرف سوچے علی کیسے خیبر سے مدینہ سے خیبر پہنچا, صرف سوچے علی کے کہنے پہ کیسے سورج پلٹ آیا, صرف سوچے نبی کے کہنے پہ چاند کیسے 2 ٹکڑے ہو گیا, صرف سوچے. سوچتے ہو, محکوم سوچتے ہیں, بارش نہیں. بس اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی عطا فرما. میں نے یہاں سے ٹوبہ ٹیک سنگھ, پیر محل اور پھر لاہور جانا ہے. جناب سعید آپ کو سلام رکھے. میرا وعدہ پورا ہوا. اپنی پاکیزہ بیٹیوں کے لیے ایک فقرہ مصائب کا پڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ رونے کے دن ہیں, محرم الحرام ہے. جتنے مرضی نعرے لگواؤ, 3 بیویاں آپ کے نعرے سننے نہیں آتی. پہلی بیوی وہ ہے جس کی مسلمانوں نے پسلیاں توڑ دی, دوسری بیوی وہ ہے, میں نام نہیں لیتا, قرآن کا سورہ یاسین. اللہ کرے پیر ابن حسن ہمیں ممبر پر ادب سے پڑھنا آ جائے. میں نہیں پڑھتا ہوں میرے سہن دبال کھلے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی عزت کا. ایک بندہ نہ روئے, لیکن ادب کے دامن میں چھوڑ. مصطفیٰ کی بیٹی کی آدھی رات کے وقت مسلمانوں نے خدیر کا بدلہ لینے کے لیے کوئی ہے جملے میں رونے والا, پسلیاں توڑ دی علی کی بیٹی کے سر میں. کمینے نے بیلچا مارا. لو اب کنٹرول کر کے بیٹھ رہا ہے, جو کہتے ہیں مجھے رونا نہیں آتا, میں فن نہیں دکھا رہا. حضرت بھائی مولا سلامت رکھے. حسین کی پاکیزہ 4 سال کی سورہ کوثر, میں ایسے نام لے سکتا ہوں. آپ روئیں بسم اللہ, نہ روئیں, میری زبردستی نہیں تو سمجھ بیٹھا. مولا آپ کے خرچی قرآن کا 4 سال کا سورہ کوثر. او مسلمانوں, او مجھے زہرا کی چادر کی قسم, خیبر کا قلعہ, خیبر کا دروازہ علی کے لیے اٹھانا آسان تھا, حسین کے لیے اکبر کا لاشا اٹھانا آسان تھا, لیکن 4 سال کی بہن کا میت سجاد کے لیے اللہ اکبر اٹھانا بڑا مشکل تھا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. میں آخری جملے ہیں آپ میں پڑھنا چاہتا ہوں. مخدومہ آپ کو سلام ہے, بیٹا ذرا ممبر ہٹاؤ. ہاں میں آپ میں پڑھنا چاہتا ہوں جی, کوئی بات نہیں. پاک بی بی آپ کو سلام رکھے. میں یہیں کھڑا ہو جاتا ہوں. میرے بچوں جو کہتے ہیں نا میری ماں مر گئی تھی, مجھے رونا نہیں آیا, میرا کوئی دعویٰ نہیں. 36 گھنٹے بڑے تھوڑی آواز کھو, او میری بیٹیوں کھل کے رونا, تمہیں کوئی تماشا نہیں مارے گا. علی کے پاکیزہ شیعو, زندگی میں کبھی شراب نہ پینا. اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی, علی کی بیٹی 72 گھنٹے. اللہ اکبر. آخری فکرہ علامہ رشید ترابی نے چیلوں کی مجلس میں پڑھا, یہ خاموشی نہیں. آخری فکرہ کہ 36 گھنٹے معصومہ کا جد سے نور, کیونکہ میں نے ادب سے پڑھا 36 گھنٹے سورہ کوثر. کیسے ذاکر ہے, دوسروں کو کہتا ہے پیٹ, دیواروں سے سر مار, تجھے خود آنسو نہیں آتے. میں ذاکر بعد میں ہوں,
علی کے شیعہ پہلے 36 گھنٹے زہرا کی پاکیزہ پوتی زندان کی بٹی پہ جنازہ پڑا رہا. کوئی ہے ماتم کرنے والا؟ علامہ صاحب کو ایک مومن نے کہا، اسے کہا قبلہ شریعت کا حکم ہے. آخری فکرہ میں نے تو دیکھا، شریعت کا حکم ہے کہ میت جلدی دفن کرنا چاہیے. دنیا سے جانے والی مخدرات میں سے حسین کا سورہ کوثر ہے. پھر اتنی دیر حسین کی بیٹی کا میت کیوں پڑا رہا؟ جو بندہ رونے کے لیے آیا ہے، آخری فکر ہے میرا، ہاتھ پیارے نہ کرنا. علامہ رشید ترابی کہتے ہیں ایک مجبوری تھی. کہا کیا؟ کہا جو مر گئی ہاتھ اس کے بھی بندے ہوئے تھے، جس نے لاش اٹھانی تھی ہاتھ اس کے بھی بندے ہوئے تھے. اس سجاد نے ہاتھوں پر بہن کا لاشا اٹھا کے کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، میری 4 سال کی بہن سمر کے تازیانے کھا کھا کر دنیا سے چلی گئی ہے. عائشہ ہائے سجاد. مومنین اکرام اعلان سماعت فرمائیں. 22 محرم الحرام کو مرکزی امام بارگاہ قصر زینب سلام اللہ علیہ میں مجلس اعزا ہوگی، جس میں علامہ عرفان حیدر الحسینی افطرہاڑہ، ذاکر امتیاز حسین جعفری صاحب اور دیگر علماء و ذاکر نظام خطاب فرمائیں گے. تمام مومن ماتمی حضرات سے شرکت کی پرزور اپیل ہے. اب آپ کے سامنے ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں گے قاری القصائد ذاکر البیت جناب تصور عباس جویہ صاحب. بعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. یہ سلامت رہو. دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. میرے پردے علی امام دی آمد و سلامتی تے مل کے سلوات. ذکر اہل بیت ہے. امام حسین علیہ السلام تو زندگی کرے. تھوڑا جا کٹھے ہو جو مہربانی کرو. ذکر اہل بیت امام حسین علیہ السلام دا اے پاک ذکر ہے. یہ وہ دربار ہے جتے حلال تے حرام دی تمیز ملدی ہے. اور مدینے والے سیداں بادشاہاں دا اے پاک ذکر ہے. ایڈے لجپال ہیں جو ذات بدل دیں دن، اوقات بدل دیں دن، بندے تے دن رات بدل دیں. کوئی نیت نہ لاوے کوئی بوزر بن جاندہ ہے، کوئی کمبر بن جاندہ ہے، کوئی سلیمان محمدی بن جاندہ ہے. ان لجپالاں دی عطا ہے. تو ایسی سلوات پڑھو جو 14 بادشاہ سارے مومنات راضی ہو جاویں. بابا تھوڑی آواز کھول سو بابا، آواز کھولو. اللہ زندگی کرے. اللہ باوے عابد دی عبادت قبول تے منظور فرماوے. لنگر نیاز اخراجات میرا مالک اپنے دربار قبول تے منظور فرماوے. نعرہ تکبیر. خالق حقیقی کا نام بلند ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری والنعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. آل محمد دشمن دلانت. آل محمد ہر دشمن دلانت. مل کے سلوات بلند آواز میں پڑھو. سلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں. زندگی دراز ہوئے. سلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں.
ہم ذکر علی کے عمدہ تر کردار کے قابل ہو جائیں. صدقے 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 ہم ذکر علی کے